صبح کی دھوپ کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور گھر کے صوفے پر نرم روشنی کی سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ انوشے، جسے گھر والے پیار سے انو کہہ کر پکارتے، اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس لیٹی ہوئی تھی، فون میں مصروف اور سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ کر رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال روشنی میں چمک رہے تھے اور ہر حرکت سے اس کی ماڈل جیسی شخصیت ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد امی نرم دل مگر پر اعتماد کمرے میں داخل ہوئیں اور مسکراتے ہوئے بولیں، انوشے، آج باورچی خانے میں برتن دھو دو اور کپڑے بھی تھوڑے تہہ کر دو، گھر کے کام بھی تو کرنا ضروری ہے۔ انوشے نے آنکھیں اٹھا کر امی کی طرف دیکھا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، امی، آج میرا دل اور دماغ یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ خود کر لیں، میں آج آرام کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے حیرانی سے دیکھا مگر جانتی تھیں کہ یہ عادت نئی نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے پیار سے کہا، انوشے، بس تھوڑا سا کر دو، کوئی بڑا کام تو ہے نہیں۔ انوشے نے نرم لہجے میں پر اعتماد جواب دیا، نہیں امی، میں نہیں کر سکتی، مجھے اپنے آرام کا وقت چاہیے، میں سارا دن یہی کام نہیں کروں گی۔ اس کے چہرے پر وہی معمول کی خود اعتمادی کی مسکراہٹ تھی جو ہر بات کو اپنے انداز میں کرنے کی عادت کی عکاس تھی۔ گھر کے دوسرے افراد جیسے ہانیہ اور سکندر دروازے کے پاس کھڑے انوشے کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر نے مذاق میں کہا، انوشے، ایک دن تمہیں یہ سب کام تو کرنے ہی ہوں گے، ابھی سے عادت ڈال لو۔ انوشے نے ہنس کر جواب دیا، سکندر، ابھی مجھے بس آرام چاہیے، تم لوگ خود کر لو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صوفے پر لیٹی انوشے کا پورا انداز یہی دکھا رہا تھا کہ وہ کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن اس کی شخصیت اور خوبصورتی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی۔ لوگ اکثر اسے دیکھ کر کہتے، یہ کسی میگزین کا عکس لگتی ہے، کوئی ماڈل لگتی ہے۔ لاؤنج میں نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ انوشے، جو ابھی بھی ماڈل جیسے لباس میں تھی، آرام سے لاؤنج کے صوفے پر لیٹی تھی اور اپنے ہاتھوں میں فون پکڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال دھوپ میں چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہی بے فکر مسکراہٹ تھی۔ دادی نرم لیکن پراسرار انداز میں انوشے کے پاس بیٹھی اور مسکراتے ہوئے بولیں، انوشے، تھوڑا کام کرنا سیکھ لو، شادی کے بعد جب تم اپنے سسرال جاؤ گی تو وہاں کے لوگ تمہارے کام نہ کرنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھنا بہت ضروری ہے۔ انوشے نے دادی کی طرف دیکھا، اس کی نظر میں ہلکی چمک تھی، لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ دادی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، زندگی میں صرف خوبصورتی اور آرام کافی نہیں ہوتا بیٹی، ہر شخص کو اپنے فرائض انجام دینا آنے چاہیے۔ انوشے نے ایک گہری سانس لی اور نرم مگر تھوڑا سا چڑچڑا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، دادی، آپ ہر وقت یہی بات کیوں کرتی ہیں؟ میں نے آرام کرنا ہے، پلیز کرنے دیں، کام سیکھنا ابھی میری ترجیح نہیں۔ دادی نے آہ بھری اور اپنے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ رکھی، مگر دل میں فکر موجود تھی۔ اتنے میں شاہویر سکندر گھر کے دروازے سے اندر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرسکون مزاج کا تھا، پر کسی کے ساتھ کم بات کرنے والا اور اکثر اپنے خیالات میں گم رہنے والا۔ وہ لاؤنج کی طرف بڑھا اور دادی کی باتیں سنتے ہوئے اچانک بول پڑا، پتہ نہیں کب انوشے کام سیکھے گی، یا وہ ہمیشہ کام چور ہی رہے گی۔ اس کی آواز میں ہلکی سختی تھی جسے سنتے ہی انوشے کے چہرے پر غصے کی چھاپ آ گئی۔ انوشے نے شاہویر کی طرف گھورتے ہوئے کہا، تم تو ہمیشہ چپ رہتے ہو اور اب اچانک بات کرنے لگے ہو، کھڑوس کہیں کے۔ اس کی آواز میں دھیمی سی تنقید اور غصہ تھا۔ شاہویر نے ایک لمحے کے لیے انوشے کو غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ دادی نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھری مگر سنجیدہ آواز میں کہا، بیٹا، زندگی میں ذمہ داری اور کام کرنے کی عادت بہت ضروری ہے۔ انوشے، تمہیں یہ سب سیکھنا ہوگا، ورنہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہویر نے اپنی خاموش فطرت کے باوجود سر ہلا کر دادی کی بات کی تائید کی اور وہ لاؤنج کے ایک کونے میں خاموش بیٹھ گیا۔ انوشے نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید واقعی دادی صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کا غرور اور خود اعتمادی ابھی اسے مکمل طور پر تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح دھوپ نرم نرم کھڑکیوں سے کچن میں داخل ہو رہی تھی اور ہلکی ہوا کے جھونکے سے پردے ہل رہے تھے۔ انوشے باورچی خانے میں چائے کپ میں ڈالنے لگی، لیکن اس کا دھیان ادھر ادھر کے خیالات میں تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کپ ڈگمگا گیا اور گرم چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ انوشے نے درد سے چیخ ماری،
آہ، یہ تو جل گیا۔ اس کی چیخ سنتے ہی شاہویر سکندر جو گھر کے دوسرے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا فوراً کچن کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر سنجیدہ مزاج کا تھا، لیکن انوشے کی چیخ اور ہاتھ جلنے کی حالت دیکھ کر فوراً آگے بڑھ گیا۔ شاہویر نے انوشے کے ہاتھ کو پکڑ کر فوراً سرد پانی کے برتن کی طرف دھکیلا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، انوشے یہ کیا کر رہی ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ انوشے نے جھٹ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور تھوڑا سا غصے کے ساتھ کہا، شاہویر بس تھوڑا سا جل گیا ہے، تم اتنا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ جیسے میری اتنی فکر ہے تمہیں؟ شاہویر نے سخت مگر نرم لہجے میں جواب دیا، یہ ڈرامہ نہیں ہے، اور اچھا ہوگا تم کچھ سیکھ لو اور یہ پینٹ اور شرٹ کی عادت چھوڑ دو، باہر جاتے وقت ٹھیک کپڑے پہنو۔ انوشے نے اس کی طرف گھور کے کہا، میری مرضی ہے میں جو پہنوں، تمہیں یا کسی اور کو حق نہیں کہ مجھ پر حکم چلائے۔ شاہویر نے ایک لمحے کے لیے اسے غصے سے دیکھا، پھر نرم مگر تھوڑا سخت لہجے میں کہا، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ زندگی میں ہر چیز احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں بعد میں بڑے مسائل سے بچا سکتی ہیں۔ انوشے نے کپ سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، لیکن یاد رکھو جو میں پہنوں یا جیسے بھی رہوں یہ میرا معاملہ ہے اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ شاہویر نے خاموشی سے سر ہلایا اور کچن سے چلا گیا۔ انوشے تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فہمیدہ نے انوشے کو ڈانٹ دیا۔ انوشے نے اپنے بال سنوارتے ہوئے کپ دوبارہ رکھ دیا اور اندر سے تھوڑا سا غرور سا محسوس کیا کہ وہ کسی کی نصیحت کے باوجود اپنی مرضی پہ قائم رہے گی۔ اگلے دن انوشے اپنی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی، ماڈل جیسا لباس پہنے ہوئے اور اپنے لمبے بالوں کو سنوارتی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور جوش صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ آج وہ اپنے بوائے فرینڈ کبیر سے ملنے جا رہی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو کبیر وہاں موجود تھا اور اس کے چہرے پر وہی پیار بھری مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ انوشے کو خوش کر دیتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ہاتھ پکڑ کر یونیورسٹی کے کیمپس میں چلنے لگے۔ انوشے نے دل ہی دل میں سوچا کہ کبیر واقعی اس کے لیے کتنا خاص ہے اور اس کی ہر بات اس کے دل کو چھو جاتی ہے۔ کبیر بھی انوشے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کی ہر حرکت پہ دھیان دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں کافی شاپ کی طرف گئے تاکہ ساتھ بیٹھ کر کافی پی سکیں اور تھوڑا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ وہ کافی پیتے اور ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ انوشے کے چہرے پر خوشی اور محبت کی جھلک تھی اور کبیر کی نگاہیں صرف اس پر مرکوز رہیں۔ وہ دونوں وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنی دنیا میں مگن تھے، جیسے باقی سب کچھ رک گیا ہو۔ کافی کے کپ سے بھاپ اڑ رہی تھی اور دونوں کے درمیان باتوں اور ہنسی کی لہریں گزرنے لگیں۔ اسی دوران گھر میں دادی نفیسہ بیگم اور شاہویر سکندر کی امی شبانہ اور انوشے کی امی ممتاز نرم دل مگر سمجھدار شاہویر سے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انوشے کی شادی شاہویر سے کی جائے، کیونکہ وہ دونوں گھر میں باقی کزنز سے بڑے تھے۔ انوشے کا بھائی سکندر ابھی چھوٹا تھا اور شاہویر کی بہن ہانیہ نے بھی ابھی میٹرک پاس کیا تھا۔ دادی نفیسہ بیگم نے مسکرا کر کہا، بیٹا انوشے بہت اچھی ہے، تمہیں کیسی لگتی ہے وہ؟ شاہویر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن دل میں کچھ نرم پن اور انوشے کے لیے محبت بھی موجود تھی۔ وہ اپنی محبت کو ظاہر نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ رہنا شامل تھا، مگر دل سے وہ انوشے کو پسند بھی کرتا تھا۔ انوشے اور کبیر کافی پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے اور کبھی کبھار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ انوشے کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے کبیر کی موجودگی سب کچھ تھی۔ دوسری طرف شاہویر گھر میں دادی اور امی کی باتیں سنتے ہوئے اپنے دل میں انوشے کے لیے محبت کے جذبات کو محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات کو چھپائے رکھتا۔ انوشے جب یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تو تھکی تھکی سی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ دن کبیر کے ساتھ گزار کر خوش تھی اور مسکراتے ہوئے اپنے بیگ کو صوفے پر رکھ کر بستر پر جا لیٹی۔ اس کے ذہن میں کبیر کے ساتھ گزرا ہوا وقت تازہ تھا، کافی شاپ کی باتیں، اس کی ہنسی اور اس کے ہاتھ کی گرمی جو ابھی تک انوشے کو یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو بہت مطمئن اور خوش محسوس کر رہی تھی، لیکن قسمت نے شاید کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لے رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انوشے نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہانیہ کمرے میں داخل ہو گئی۔
ہانیہ کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی اور اس نے آتے ہی کہا، انو بجی آپ میری بھابھی بننے والی ہیں۔ انوشے نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ اس نے فوراً بیٹھ کر پوچھا، یہ کیسی بے وقوفی کی بات کر رہی ہو تم؟ ہانیہ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، یہ بے وقوفی نہیں ہے باجی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دادی اور امی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی ہے، آپ کا اور شاہویر بھائی کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی انوشے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، کیا؟ میرا رشتہ شاہویر سے؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہانیہ اس کے پیچھے کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انوشے کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ سیدھی دادی کے کمرے کی طرف گئی جہاں دادی نفیسہ بیگم آرام کر رہی تھیں۔ دروازہ کھولتے ہی انوشے نے بلند آواز میں کہا، دادی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی ہانیہ نے بتایا کہ میرا اور شاہویر کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ دادی نے نرمی سے انوشا کو بٹھانا چاہا اور کہا، بیٹی ہم نے سوچا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر ہو۔ شاہویر سنجیدہ اور ذمہ دار ہے، تمہیں سنبھال لے گا۔ انوشا نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، دادی معاف کیجیے گا، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور شاہویر سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کھڑوس ہے، ہمیشہ ڈانٹتا رہتا ہے۔ میں اپنی زندگی ایک ایسے کھڑوس کے ساتھ تباہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ رشتہ بالکل منظور نہیں ہے۔ دادی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، انو بیٹی، رشتے صرف غصے یا سختی سے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ذمہ داری اور محبت سے بھی پرکھے جاتے ہیں۔ شاہویر دل کا برا نہیں ہے، مگر انوشے کا دل کب سننے والا تھا؟ وہ اپنی ضد پہ ڈٹی رہی، آنکھوں میں ضد کی چمک اور آواز میں سختی تھی۔ دادی پلیز اس بارے میں مزید بات نہ کیجیے، مجھے یہ رشتہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انوشے دادی کو صاف انکار کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ غصے سے باہر آئی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاس والے کمرے میں شاہویر بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انوشے کے لیے دبی ہوئی محبت تھی، مگر یہ الفاظ سن کر اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھا رہا، مگر اندر سے پوری طرح بکھر گیا۔ اس کے چہرے پر خاموشی کی ایسی لکیریں تھیں جنہیں دیکھ کر شاید کوئی نہ پڑھ سکتا، مگر دل جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دل سے چاہتا ہے وہی اسے سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہے۔ اگلے دن انوشا یونیورسٹی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی اور جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی کبیر اس کے انتظار میں تھا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر انوشے کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے اور کیمپس میں ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں انوشا نے کبیر کو بتا دیا کہ گھر میں اس کا اور شاہویر کا رشتہ طے کیا جا رہا تھا۔ انوشا نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، کبیر میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ دیر نہ انتظار کریں۔ تم میرے گھر رشتہ لے آؤ، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ کبیر نے اسے غور سے دیکھا اور نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، انوشا ابھی رکو، کچھ وقت چاہیے، بعد میں تمہارے گھر رشتہ لے آؤں گا۔ انوشا نے فوراً پوچھا، کیوں؟ تھوڑا وقت کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ کل کیوں نہیں؟ کبیر نے آہ بھری اور کہا، میری کچھ ذاتی باتیں ہیں، جو حل ہو جائیں پھر میں پورا انتظام کر کے تمہارے گھر رشتہ لے آؤں گا۔ انوشا نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کبیر کے کاندھے پہ اپنا سر رکھ دیا اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے کبیر، لیکن جلدی کرنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کبیر نے اسے پیار بھری نگاہ سے دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب انوشا گھر پہنچی تو سارا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پہلے کچن میں گئی، پھر اپنے کمرے اور امی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پریشانی سے اس نے ساری جگہ دیکھا اور آخرکار لان میں آ گئی۔ وہاں صرف شاہویر صوفے پہ نیم ٹیک لگائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ انوشا نے اس کے قریب جا کر کہا، امی کہاں ہیں؟ سب لوگ کہاں گئے؟ شاہویر نے نظریں ہٹائے بغیر کوئی جواب نہ دیا۔ انوشا نے پھر کہا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس بار شاہویر نے آنکھیں گھما کر سخت لہجے میں کہا، سب لوگ محلے میں فوتگی پر گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، تم اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ انوشا نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم اتنے سیریس کیوں رہتے ہو؟ ہمیشہ ایسے جیسے کسی نے خوش ہونا سکھایا ہی نہ ہو۔ شاہویر نے ایک نظر غصے سے اس پر ڈالی مگر خاموش رہا۔ انوشا نے ہنستے ہوئے مزید چھیڑا، میں نے بالکل صحیح کیا کہ تم سے شادی سے انکار کر دیا۔ تم جیسے کھڑوس کے ساتھ زندگی گزارنا تو عذاب ہوتا۔ یہ سنتے ہی شاہویر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور انوشا کے قریب آ کر اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ انوشا کی آنکھوں میں حیرت اور خوف چھلکنے لگا۔
شاہویر نے قریب جھک کر زہر کھند لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے مر رہا ہوں؟ بالکل بھی نہیں انوشے میڈم، میں نے صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے ہاں کی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، بہت نفرت، سمجھی تم؟ انوشے سکتے میں کھڑی رہ گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل بے اختیار کانپنے لگا۔ شاہویر نے اپنے ہاتھ سختی سے ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں حقارت بھری نگاہ ڈال کر تیز قدموں سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انوشے دیوار سے ٹیک لگائے ساکت کھڑی رہی، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ رات کو سب گھر والے واپس آئے تو انوشے کا رویہ دیکھ کر سب کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، خاموشی سے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ باقی سب نے بھی بغیر کچھ کہے سونے کو ترجیح دی، لیکن انوشے کے دل میں شاہویر کی باتیں اور اس کی نفرت کی گونج جب بھی تازہ تھی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ اگلی صبح روز کی طرح انوشے نے یونیورسٹی کا رخ کیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ سب سے پہلے کبیر سے ملی اور دونوں کیمپس کے بینچ پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ کبیر حسب عادت مسکرا رہا تھا اور انوشے بھی اپنے دل کی الجھنیں کچھ دیر کے لیے بھول گئی، لیکن اچانک اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبیر ذرا پانی لے آؤ نا، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ کبیر فوراً اٹھا اور بوتل لینے چلا گیا۔ جلدی میں وہ اپنا فون بینچ پہ ہی بھول گیا۔ انوشے تنہا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک فون کی اسکرین جل اٹھی۔ ایک میسج آیا تھا۔ انوشے نے چونک کر فون کی طرف دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے فون ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اسکرین پہ لکھا تھا، رات کو ملتے ہیں فارم ہاؤس پہ بیبی، سی یو۔ انوشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے پتھر کی مورت بنی رہی۔ دل کے کسی کونے میں جیسے کسی نے تیز کھنجر مارا ہو۔ بیبی، فارم ہاؤس پر، یہ الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونجنے لگے۔ وہ غصے سے کانپ اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے فوراً فون وہیں رکھ دیا، جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ دور سے ہی کبیر بوتل لیے آتا دکھائی دیا تو انوشے نے اپنی کیفیت چھپا لی۔ اس نے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بالکل عام انداز میں اس کا استقبال کیا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ دل میں ایک فیصلہ مضبوطی سے کر لیا تھا، آج شام میں خود فارم ہاؤس جاؤں گی اور حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر سختی سے بند ایک خاموش قسم ثبت ہو گئی۔ انوشے نے بوتل پکڑ کر ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ دل کی گھٹن جیسے لمحے بھر کو کم ہوئی، لیکن اندر کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ کبیر نے فون بینچ سے اٹھایا، ایک نظر اسکرین پہ ڈالی اور جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ انوشے نے بھی خود کو سنبھالا اور اپنی کلاس میں چلی گئی، مگر اس کے دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ دن بھر یونیورسٹی میں رہنے کے باوجود اس کا ذہن بھٹکتا رہا۔ فون پر آئے میسج کے الفاظ، سب کچھ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا۔ یونیورسٹی ختم ہوئی تو وہ سیدھا گھر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے کہا، انوشے آ کے کھانا کھا لو بیٹا، مگر انوشے نے سخت لہجے میں جواب دیا، امی مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ وقت جیسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلی اس نے گہرا سانس لیا، شال اوڑھی اور دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ آج سب سچائی سامنے آ جائے گی، وہ خود سے بڑبڑائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کبیر کے فارم ہاؤس کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ جگہ سنسان تھی مگر روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا۔ وہ بنا رکے اندر داخل ہوئی اور سیدھی کبیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ قدم بوجھل تھے مگر ارادہ پتھر کی طرح سخت۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور منظر دیکھ کر انوشے کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کبیر ایک لڑکی کے ساتھ گلے لگا کھڑا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، خوش نظر آ رہا تھا۔ انوشے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کبیر، میرا کبیر! اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ غصے اور دکھ کے طوفان میں وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ تیزی سے آگے بڑھی اور کبیر کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا سا چھا گیا۔ کبیر کی باہوں میں موجود لڑکی نے چونک کر انوشے کو دیکھا اور غصے سے چلائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اور تم آخر ہو کون؟ انوشے کا سانس پھولا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں زہر گھلا ہوا تھا۔ انوشے نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ دھوکے باز کبیر، یہ مجھ سے پیار محبت کے دعوے کرتا تھا اور مجھے پورا یقین ہے تمہارے ساتھ بھی یہی دھوکہ کر رہا ہے۔ اس پر لڑکی غصے سے آگے بڑھی اور چیخ کر بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ میرا شوہر ہے،
ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر انوشے کے تن بدن میں آگ لگ گئی، دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فوراً اپنا فون آن کیا اور ایک ایک کر کے کبیر کے بھیجے ہوئے میسیجز، محبت بھری باتیں اور اپنی اور کبیر کی تصویریں اس لڑکی کے سامنے رکھ دیں۔ لڑکی جس کا نام ثانیہ تھا، یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے کانپتی ہوئی کبیر کی طرف مڑی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ شرم نہیں آتی؟ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہو؟ تم ایک گھٹیا انسان ہو، ایک فلرٹی آدمی ہو۔ تمہارے ساتھ جینا تو دور، اب تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ ثانیہ کے لفظ تیر کی طرح کبیر کے دل پہ لگ گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ کبیر نے گھبرا کر آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سنو ثانیہ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں سب سمجھا سکتا ہوں۔ مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، مجھے تمہاری ایک بات بھی نہیں سننی، ختم ہو گیا سب۔ یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ کبیر بے بسی سے اس کے پیچھے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا غصہ انوشے پہ پھٹ پڑا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور زہرکھند لہجے میں بولا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ انوشے، تمہیں اندازہ نہیں ہے اب اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ انوشے نے اسے گھور کر دیکھا۔ آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے، مگر لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، آج سے تم میرے لیے مر گئے اور میں تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کبیر کو دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور کبیر ایک شکست خوردہ بکھرا ہوا انسان بن کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ انوشا جب کبیر کے گھر سے باہر نکلی تو گھبراہٹ میں سیدھی کار کی طرف بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ دروازہ زور سے بند کیا اور انجن چلا کر وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک گاڑی آ کر رکی اور شاہویر باہر آ کر اسی لمحے اسے دیکھ کر رک گیا۔ اسی دوران کبیر بھی گھر سے باہر نکلا اور حیران آنکھوں سے انوشے کی کار اور شاہویر کی موجودگی کو دیکھا۔ شاہویر نے فوراً سمجھ لیا کہ انوشا کسی لڑکے سے ملنے اسی گھر آئی تھی۔ اس کے دل میں جلن اور درد محسوس ہوا۔ شاہویر نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اس کا تعاقب کیا۔ راستے میں وہ پیچھے پیچھے رہا۔ آخرکار انوشے گھر پہنچی۔ بغیر کسی کو کچھ بتائے وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے پلنگ پہ گر پڑی اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کبیر والی تصویروں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا شروع کر دیا۔ ہر تصویر کے پھاڑنے کے ساتھ اس کا دل اور زیادہ ٹوٹتا گیا اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتی رہی۔ انوشا روتے روتے تھکن سے بستر پہ ہی سو گئی۔ کمرے میں اندھیرا اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں اشکوں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ آدھی رات کے سناٹے میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دل پہ ایک بوجھ سا تھا، جیسے کوئی خلش اسے جگا رہی ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں پھیلے اداسی کے سائے اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ وہ پلنگ سے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جب اس کے چہرے پہ پڑے تو دل کو ذرا سا سکون ملا، جیسے ٹوٹی روح پر مرہم رکھا جا رہا ہو۔ وضو کے بعد اس نے جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہر آہ نماز میں شامل ہو گئی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سجدے میں دیر تک پڑی رہی، پھر ہاتھ اٹھائے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں سے کانپتی ہوئی دعائیں نکل رہی تھیں۔ یا اللہ، میں کیسے اس دھوکے باز کے جال میں آ گئی۔ میں نے اسے سچے دل سے چاہا، اپنی دنیا اس کے نام کر دی، مگر اس نے میری کوئی قدر نہ کی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرا دل توڑ دیا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان رو رو کر کہتی گئی، یا اللہ، میں نے تجھے بھلا دیا۔ میں اس کی محبت میں سب کچھ بھول بیٹھی۔ میں نے اپنے رب کی یاد کو پس پشت ڈال دیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میری کوتاہیوں کو بخش دے، مجھے سکون عطا فرما۔ بس تو مجھ سے راضی ہو جا، یہی میری سب سے بڑی تمنا ہے۔ اس کے لرزتے لبوں سے دعائیں نکلتی گئیں اور دل کے غبار آنسوؤں کے ساتھ بہتے رہے۔ وہ بار بار دہراتی رہی، یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو مجھے صبر دے، تو میرا سہارا ہے۔ انوشا دیر تک سجدے میں رو کر اپنے رب سے مانگتی رہی اور رفتہ رفتہ دل پہ چھایا بوجھ کچھ ہلکا سا ہونے لگا، جیسے اس کے اندر نئی طاقت اتر رہی ہو۔ فجر کا وقت ہوا۔ انوشا کی آنکھ کھلی تو دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے لگی اور پھر عاجزی سے فجر کی نماز ادا کی۔ دعا کے بعد کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ایک فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھی کچن کی طرف گئی۔ زندگی میں آج تک اس نے کبھی کچھ بنایا نہیں تھا، مگر آج دل چاہا کہ سب کے لیے کچھ کرے۔ اس نے موبائل پہ سرچ کیا اور پراٹھا بنانے کا طریقہ دیکھنا شروع کیا۔ کچن میں آٹے کی خوشبو، توے پہ تڑتڑاتے گھی کی آواز اور برتنوں کی کھنک نے خاموشی توڑ دی۔ اتنی دیر میں انوشا کی امی جاگ گئیں۔ وہ کچن میں آئیں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انوشا، جو ہمیشہ کام سے بھاگتی تھی، آج ایپرن باندھے پراٹھا بنا رہی تھی۔
انوشے نے ماں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، امی آپ سب کو اٹھا دیں، میں نے چائے اور ناشتہ بنا لیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی تیر گئی، وہ دھیرے سے بولی، میری بیٹی آج تو میرا دل خوش کر دیا تم نے۔ انوشے نے پراٹھا توے سے اتارا اور پلیٹ میں رکھتے ہوئے سر جھکا کر مسکرائے۔ کچھ ہی دیر میں سب جاگ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب انوشے نے ناشتہ سجایا تو سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انوشے اتنا اچھا ناشتہ تیار کر سکتی ہے۔ سکندر نے کہاں لگاتے ہوئے کہا، ارے بھائی آج تو لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ یہ سنتے ہی دادی بھی ہنس پڑی اور بولی، واقعی یہ تو کمال ہو گیا۔ اسی دوران سیڑھیوں سے شاہویر نیند بھری آنکھوں کے ساتھ نیچے آیا۔ جیسے ہی اس نے ٹیبل پہ ناشتہ اور انوشے کو سب کے درمیان مصروف دیکھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، یہ سب وہ اسی لڑکے کے لیے سیکھ رہی ہے جس سے رات کو مل کر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، بس خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل کے اندر الجھن اور غصہ مگر زبان بند رہی۔ انوشے سب کو ناشتہ پیش کرتی رہی اور گھر میں پہلی بار سب نے اسے خوشی اور فخر سے دیکھا۔ ظہر کی اذان ہوئی تو گھر میں سکون چھا گیا۔ انوشے نے نماز ادا کی، دل عجیب طرح کے سکون سے بھر گیا۔ نماز کے بعد اس نے الماری کھولی، ایک پرانا دوپٹہ نکالا اور ہاتھ میں لیے کچھ لمحے سوچتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی امی کے کمرے کی طرف گئی۔ امی بیڈ پہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ انوشے نے دھیرے سے کہا، امی یہ دوپٹہ میں نے آپ سے لیا تھا، آپ کو واپس دینا تھا۔ امی نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ انوشے جو کبھی اپنی چیزیں سنبھالنے کی زحمت نہ کرتی، آج یوں ادب سے دوپٹہ واپس کرنے آئی تھی۔ امی نے خاموشی سے دوپٹہ لیا اور بس مسکرا کر دیکھا۔ انوشے پلٹنے لگی تھی کہ دادی کی آواز آئی، بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انوشے نے قدم روکے اور آہستگی سے دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دادی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھا، کیا ہوا بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ انوشے نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں دادی، کوئی پریشانی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس آپ سب سے کہنا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو جو بھی میرے لیے بہتر لگے میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے اپنے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی اور امی دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کے دلوں میں خوشی بھی تھی اور سوال بھی کہ آخر انوشے اتنی جلدی کیسے بدل گئی۔ کل تک وہ لڑکی جو ہر کام سے بھاگتی تھی، آج نہ صرف بدل رہی ہے بلکہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے اللہ کے سپرد کر رہی ہے۔ انوشے آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے دادی اور امی کے چہروں پر حیرانی اور سکون ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ جب شبانہ بیگم نے شاہویر کو بتایا کہ انوشے نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو شاہویر کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ انوشے اور شادی کے لیے ہاں؟ اس کے لبوں سے بمشکل الفاظ نکلے۔ دل میں سوالات کی یلغار ہونے لگی کہ وہ لڑکی جو کل تک انکار پہ ڈٹی ہوئی تھی، اچانک اتنی جلدی کیسے مان گئی۔ رات کا وقت تھا۔ انوشے اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ پرسکون مگر سوچوں میں الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ انوشے چونکی اور سر اٹھایا۔ دروازہ کھلا تو سامنے شاہویر کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ انوشے نے کتاب بند کی اور آہستگی سے کھڑی ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی پرچھائیاں چھلک رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے بولی، شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے شاہویر، اور میں نے اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رب کے حوالے کر دیے۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر شک اور بے یقینی اب بھی اس کے دل میں کچوکے لگا رہی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، لیکن تم کل اس لڑکے کے گھر سے نکلی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہو؟ انوشے لمحے بھر کے لیے خاموش رہی۔ اس کے لب تھوڑے کانپے مگر آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ انوشے نے شاہویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں کھیل نہیں کھیل رہی، اور جب ہمارا رشتہ طے ہو جائے گا تب میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی اور کتاب کھول لی جیسے گفتگو ختم کرتی ہو۔ شاہویر نے کچھ لمحے اسے دیکھا پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ دل میں شک بھی تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا یقین بھی کہ انوشے جتنی بھی ماڈرن ہو جائے وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ گھر والے سب خوشی سے جھوم رہے تھے۔ دوسرے ہی دن انوشے اور شاہویر کی منگنی طے کر دی گئی۔ پورے گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ روشنیوں اور رنگین پھولوں نے ہر کونے کو مہکا دیا۔ انوشے نے سنہری رنگ کی نفیس میکسی پہنی ہوئی تھی جو اس کی سادگی کو نکھار رہی تھی، جبکہ شاہویر نے سیاہ پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی جس میں وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ سب کی نظریں اس جوڑی پہ ٹک سی گئیں جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ انوشے اور شاہویر واقعی ایک پرفیکٹ جوڑی لگ رہے تھے۔ انوشے اور شاہویر کی منگنی دھوم دھام سے انجام پائے۔ سب مہمان خوشی خوشی دعائیں دے کر چلے گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں تو سب نے تالیاں بجا کر مبارکباد دی۔
رات کے جب محفل ختم ہوئی تو انوشی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر جیسے ہی پلٹی تو پیچھے شاہویر کو کھڑا دیکھا۔ وہ چونکی اور بس چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اچانک اس کے سر میں چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ شاہویر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ اس نے آہستگی سے انوشے کو بستر پر بٹھایا، گلاس میں پانی بھرا اور اس کی طرف بڑھایا۔ نرم لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ انوشے نے پانی کا گھونٹ پیا، سانس ذرا سنبھالی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری۔ شاہویر اٹھنے لگا، تبھی انوشے نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ انوشے کے لب کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور ہر جملے میں اس کا دل ہلکا ہو رہا تھا۔ شاہویر، وہ لڑکا میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اس نے مجھے 2 سال تک اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر رکھا۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ سچا ہے، وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اس کا مقصد صرف میرا وقت ضائع کرنا تھا۔ انوشے کی آواز روند گئی۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ ایک دن اس کے موبائل پر ایک لڑکی کا میسج آیا۔ میرا دل بے چین ہوا اور میں حقیقت جاننے اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کی شادی کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شاہویر پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ انوشے نے کپکپاتی آواز میں کہا، شاہویر، اللہ کی قسم، میں پاک ہوں۔ میں نے کبھی کبیر کے ساتھ کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں نے اپنی عزت اور پاکیزگی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ پلیز آپ مجھے غلط مت سمجھنا۔ شاہویر نے لمبی سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے، کئی جذبات کا طوفان امڑ رہا تھا، لیکن سامنے بیٹھی انوشے کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اسے خاموش کروا دیا۔ شاہویر نے گہری سانس لے کر انوشے کی طرف دیکھا اور دھیرے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن اگر یہ شادی تم پر زبردستی کی جا رہی ہے یا اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں تو تم ابھی بھی انکار کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انوشے نے اپنے آنسو پونچھے اور پرعزم انداز میں کہا، نہیں شاہویر، یہ شادی میں دل سے کر رہی ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور یہی میرے اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ انوشے کی بات سن کر شاہویر چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ہونٹ جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر لفظ نہ ملے۔ پھر وہ بغیر کچھ بولے آہستگی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ انوشے اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے کھولا تو آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ میسج میں لکھا تھا، تم بہت پچھتاؤ گی، تمہاری وجہ سے میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ پڑھتے ہی انوشے کا خون کھول اٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے غصے کی پرچھائیاں ابھری۔ اس نے فوراً جواب میں لکھا، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، مجھے تم سے اب کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہ میسج بھیجنے کے بعد اس نے بغیر وقت ضائع کیے نمبر فوراً بلاک کر دیا۔ دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ہمت اور عزم صاف چھلک رہا تھا۔ اگلی صبح انوشے کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ چائے کی بھاپ کچن کو مہکا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ہانیہ پہ پڑی۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ انوشے کے قدم رک گئے کیونکہ یہ غیر معمولی منظر تھا۔ ہانیہ جو ہمیشہ دیر سے اٹھتی تھی، آج صبح صبح ہنستی کھیلتی فون پہ باتوں میں مگن تھی۔ انوشے نے تجسس سے اسے دیکھا۔ ہانیہ نے جیسے ہی اپنی بہن کی نظریں محسوس کیں تو چونک گئی اور فوراً بات مختصر کر دی۔ انوشے نے ابرو اٹھا کر اشارے سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی۔ ہانیہ نے لمحے بھر توقف کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوست سے، اور پھر جلدی سے فون بند کر کے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ انوشے وہیں کھڑی سوچ میں پڑ گئی کہ ہانیہ کے رویے میں یہ اچانک تبدیلی کیسی ہے۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے اور انوشے سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ میں کپ دینے کے بعد وہ ایک کپ لے کے شاہویر کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ شاہویر ٹیبل پہ فائلز دیکھ رہا تھا۔ انوشے نے نرمی سے کہا، یہ آپ کی چائے۔ شاہویر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مختصر سا کہا، یہیں رکھ دو۔ انوشے نے کپ میز پہ رکھا اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ شاہویر کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مجھے تو ہضم نہیں ہو رہا کہ تم یہ سب کام بھی کر سکتی ہو۔ انوشے نے رکے بغیر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، عادت ڈال لیں اب یہ سب دیکھنے کی۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ شاہویر دیر تک اس کے الفاظ سوچتا رہ گیا۔ اگلے دن ہانیہ، انوشے اور شاہویر شاپنگ کے لیے نکلے۔ مارکیٹ کی چمکتی روشنیوں اور کپڑوں کی دکانوں کے بیچ چلتے ہوئے تینوں ایک بڑے بوتیک کے سامنے رک گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سیلز مین نے خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، آپ کو کس کے لیے برائڈ اور گروم ڈریسز چاہیے؟ انوشے نے ایک لمحے کے لیے شاہویر کی طرف دیکھا، پھر شرارت سے اس کا بازو تھام کر مسکراتے ہوئے بولی، برائڈل ہم ہیں، ہماری شادی ہے، ہمیں ڈریسز چاہیے۔
یہ سنتے ہی دکاندار نے خوش دلی سے کہا، جی بالکل، آئیے میم، ہم اپنی شاپ کے اسپیشل ڈریسز آپ کو دکھاتے ہیں۔ انوشے اور شاہویر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ شاہویر کے لبوں پہ بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے فوراً سنجیدگی اوڑھ لی اور اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا، جیسے وہ اپنے دل کے جذبات انوشے پہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا ہو۔ شاہویر اپنے لیے ڈریس دیکھنے میں مصروف تھا اور دکاندار اسے مختلف ڈیزائنز دکھا رہا تھا۔ اسی دوران انوشے کو خیال آیا کہ ہانیہ کہاں گئی۔ وہ جلدی سے دکان سے باہر نکلی اور اس کی نظر ایک کونے پہ پڑی جہاں ہانیہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ انوشے نے فوراً قدم آگے بڑھائے، مگر لڑکے کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ انوشے نے بس اتنا سنا کہ ہانیہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، میری بہن آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکا فوراً وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ نکل گیا۔ انوشے کے قریب پہنچنے پر اس نے حیرت سے پوچھا، ہانیہ یہ لڑکا کون تھا؟ تم اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ ہانیہ ذرا گھبرا سی گئی، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں آپی، وہ بس راستہ بھول گیا تھا، اسے مال سے باہر نکلنے کا راستہ پوچھنا تھا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے دکان کے اندر چلی گئی۔ انوشے بھی خاموشی سے اس کے پیچھے واپس آ گئی، لیکن اس کے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے۔ کیا واقعی ہانیہ سچ بول رہی ہے یا وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ گھر واپس آ کر انوشے نے سب کو اپنے خریدے ہوئے ڈریسز دکھائے تو سب لوگ بے حد خوش ہوئے۔ ہانیہ بھی مسکرا کر تعریف کرنے لگی، لیکن انوشے کے دل میں اب بھی وہ منظر گردش کر رہا تھا جو اس نے مال میں دیکھا تھا۔ 2 دن اسی سوچ و بچار اور تیاریوں میں گزر گئے۔ آج انوشے اور شاہویر کی شادی کا دن تھا۔ انوشے نے مہرون رنگ کا نہایت دلکش اور خوبصورت شرارہ پہنا ہوا تھا جس پر نفیس کام چمک رہا تھا۔ اس کے زیورات اور ہلکی سی میک اپ نے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ دوسری طرف شاہویر نے سفید رنگ کا سٹائلش فل سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پہ جچ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جب ہال کے اندر داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ ماحول میں خوشی اور دعاؤں کی گونج پھیل گئی، لیکن انوشے کے دل کے کسی کونے میں اب بھی ہانیہ اور اس لڑکے کی جھلک سوال بن کر موجود تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی سب نے مبارکباد دی اور فضا میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ہال کے کونے میں خواتین انوشے کو گھیرے ہوئے تصویریں بنا رہی تھیں تو دوسری طرف مرد حضرات شاہویر کو گلے لگا کر نیک خواہشات دے رہے تھے۔ نکاح ختم ہوتے ہی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انوشے کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، لیکن چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ بھی نمایاں تھی۔ اسی دوران انوشے کا چھوٹا بھائی سکندر ہنستے ہوئے بولا، آپی، آپ جس گھر سے ودا ہو رہی ہیں واپس جا کر آپ کا سسرال بھی وہی نکلے گا۔ اس کے کہنے پر سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور محفل کا ماحول مزید خوشگوار ہو گیا۔ انوشے نے مسکرا کر اپنے بھائی کو شرارت بھری نظر سے دیکھا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو انوشے آہستگی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا میرون رنگ کا بھاری لہنگا زمین پہ لہراتا ہوا چلنے میں مشکل پیدا کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لہنگے کو تھام کر آگے بڑھنے لگی کہ اچانک شاہویر نے بنا دیکھے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انوشے نے چونک کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ شاہویر کے چہرے پر خاموش سنجیدگی تھی، مگر اس کی گرفت میں اعتماد اور تحفظ چھلک رہا تھا۔ انوشے کے لبوں پر بے اختیار نرمی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ قدم بڑھا گئی۔ ہال میں سب کی نظریں اس جوڑے پہ جمی تھی۔ دعا، ہنسی اور آنکھوں کی نمی کے ساتھ انوشے کی رخصتی کا منظر ہر دل کو چھو رہا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد انوشے دلہن بنی شاہویر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر تک شاہویر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ تھکن کے باعث وہ بستر پہ ٹک کر لیٹ گئی اور آہستہ آہستہ آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد شاہویر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ انوشے بھاری جوڑے کے ساتھ ہی سو چکی ہے۔ وہ مسکرا کر بستر کی دوسری جانب بیٹھ گیا اور غور سے انوشے کو دیکھنے لگا۔ اس کی معصوم سی صورت اور تھکن بھری نیند شاہویر کو بے حد پیاری لگی تھی۔ اس نے آہستگی سے انوشے کے گال پہ ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، انوشے، جاؤ چینج کر کے آرام کرو۔ انوشے چونک کر اٹھ بیٹھی اور فوراً واش روم میں جا کر لباس بدل لیا۔ پھر واپس آ کر بستر پہ بیٹھی تو دیکھا کہ شاہویر بھی لیٹ چکا ہے۔ انوشے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور خود بھی سکون سے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ یوں دونوں اپنی نئی زندگی کے پہلے دن کی تھکن اور خوشیوں کے ساتھ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح ہوئی تو انوشے جلدی جاگ گئی۔ اس نے کمرے میں ہلکی روشنی کی اور ناشتے کی ٹرے میں چائے اور کھانے کی چیزیں سجا کر لے آئے۔ شاہویر ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ انوشے مسکرا کر اس کے قریب گئی اور آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جگانے لگی۔ شاہویر نے آنکھیں کھولی تو سامنے انوشے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، ہاتھ منہ دھویا اور پھر ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس نے ایک نظر انوشے پر ڈالی اور پوچھا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ انوشے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے سوچا ہم دونوں ساتھ کریں گے۔ یہ سن کر شاہویر کے چہرے پر خوشی کی جھلک آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا آؤ پھر میرے ساتھ بیٹھو اور ناشتہ کرو۔
انوشے نے ذرا بھی دیر نہ کی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دونوں سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ ایک ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد انوشے اٹھی اور مسکراتے ہوئے بولی، شاہویر آپ بتائیں آج کون سا سوٹ پہنیں گے؟ میں نکال دیتی ہوں۔ شاہویر نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور آرام سے جواب دیا، براؤن والا سوٹ نکال دو۔ انوشے جیسے ہی الماری کی طرف بڑھنے لگی تو شاہویر نے شرارتاً اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ انوشے اچانک ٹھوکر کھا کے سیدھی شاہویر کی گود میں جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو شاہویر نے ہنستے ہوئے کہا، سوری میں اٹھنے ہی لگا تھا، شاید میرا پاؤں تمہارے قدموں کے بیچ آ گیا۔ انوشے نے شرمندگی اور جھیم کے ساتھ اسے گھورا اور فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اٹھی اس کے بال شاہویر کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گئے۔ وہ شرما کر آہستہ آہستہ اپنے بالوں کو بٹن سے چھڑانے لگی اور اسی دوران اس کی نظریں جھکی رہی تھیں۔ شاہویر خاموش بیٹھا بس اسے محبت اور غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور جھجک شاہویر کے دل کو چھو رہی تھی۔ اسی لمحے انوشے نے شرماتے ہوئے کہا، شاہویر مجھے آپ کو ایک تحفہ دینا ہے۔ شاہویر نے حیرت سے پوچھا، تحفہ؟ کون سا تحفہ؟ انوشے نے شرارت سے کہا، پہلے آپ آنکھیں بند کریں۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انوشے نے تیزی سے جھک کر اس کے رخسار پر ہلکا سا بوسہ دیا اور فوراً اس کی گود سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ شاہویر نے چونک کر آنکھیں کھولی اور حیرت سے کہا، یہ کیا تھا؟ انوشے نے نظریں چراتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، یہی میرا تحفہ تھا، اور کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ شرماتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور شاہویر کچھ لمحے وہیں بیٹھا اس خوشگوار لمحے کو یاد کرتا رہا۔ شام میں انوشے کو کال کر کے شاہویر نے بتایا کہ وہ کل رات گھر آئے گا، جس پر انوشے نے کہا، ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں۔ انوشے کمرے میں بیٹھی تھی تبھی ہانیہ اپنا موبائل لے کر اس کے پاس آئی اور بولی، آپی میں اپنا موبائل آپ کے چارجر پہ لگا لوں؟ جس پر انوشے نے کہا، ہاں لگا لو۔ ہانیہ موبائل لگا کر کمرے سے چلی گئی۔ تبھی انوشے نے اس کا موبائل چیک کرنے کا سوچا۔ وہ اٹھ کر اس کا موبائل دیکھنے لگی۔ انوشے کو ہانیہ کا پاس ورڈ پتا تھا کیونکہ کل ہی اس نے اسے موبائل کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ انوشے نے جیسے ہی اس کا واٹس ایپ کھولا تو اس میں کبیر کی تصاویر اور اس کے میسیجز تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت شاکڈ ہوئی، حیران رہ کے۔ اسی لمحے ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے انوشے کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھی اور تقریباً جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپی آپ میرا موبائل کیوں دیکھ رہی تھی؟ انوشے نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا، ہانیہ یہ لڑکا، یہ کبیر، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہانیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں بولی، میں اس سے پیار کرتی ہوں آپی، بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی انوشے چونک گئی، لیکن فوراً اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، ہانیہ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کبیر کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ تو بڑا فلرٹی ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہانیہ نے فوراً انوشے کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور غصہ ابھر آیا۔ نہیں آپی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا کبیر کے بارے میں، وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ انوشے نے ایک لمبی سانس بھری، پھر آہستہ آہستہ بولی، ہانیہ میں یہ بات یوں ہی نہیں کر رہی، کبیر نے مجھے بھی اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ لڑکا کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس کے لہجے میں تلخی مزید بڑھ گئی۔ بس آپی، آپ میرے بارے میں فکر نہ کریں، آپ کو لگتا ہے آپ سب جانتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ خود کو بہت بڑا سمجھتی ہیں۔ مجھے اپنے فیصلے پر بھروسہ ہے۔ انوشے نے دھیرج سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، میں صرف تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ، یہ ضد تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انوشے نے ہانیہ سے کہا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اس کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں۔ انوشے ہانیہ کو لے کر کبیر کے گھر پہنچ گئی اور ہانیہ سے کہا، یہاں چھپ کر کھڑی رہو اور سنو اس کی باتیں جس پر تم اندھا یقین کر کے بیٹھی ہو۔ انوشے نے زور سے چیخ کر کبیر کو بلایا اور غصے سے بولی، تم میری بہن کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم گھٹیا انسان؟ کبیر غصے میں ہنستا ہوا بولنے لگا، میں تم سے بدلہ لوں گا، تم نے میرا گھر برباد کر دیا، تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ گئی، اب میں تمہاری بہن کو استعمال کر کے تم سے بدلہ لوں گا۔ ہانیہ یہ سب سن کر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی فوراً گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ انوشے نے کبیر سے کہا، تم جو کچھ بھی کر لو، پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم جیسا شیطان کیا ہی کر سکتا ہے۔ انوشے اسے خوب سنا کر گاڑی میں آ گئی۔ ہانیہ اور انوشے گھر آ گئی۔ ہانیہ سیدھی انوشے کے کمرے میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ انوشے نے اس کے بال سہلاتے ہوئے سمجھایا اور بتایا کہ اس کبیر نے مجھے 2 سال تک اپنے جھوٹے پیار میں پھنسائے رکھا۔ ہانیہ تم شکر کرو کہ تم بچ گئیں، وہ بہت برا انسان ہے، بہت گھٹیا انسان ہے وہ۔ ہانیہ رو کر بولی، بھابھی میں آپ کی وجہ سے بچ گئی، آپ کا شکریہ، اگر آپ نہ بتاتی تو پتہ نہیں وہ کیا کر جاتا بدلے کی آگ میں، اور اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیں بچا لیا۔ ہانیہ یہ کہہ کر انوشے کے پاس سو گئی،
کیونکہ آج شاہویر بھی گھر پہ نہیں تھا۔ اگلے دن شام میں شاہویر گھر آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ موم بتیوں کی روشنی سے سجا تھا اور انوشے سرخ لباس پہنے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہویر اندر آتے ہی حیرانی سے بولا، یہ سب کس لیے؟ انوشے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، آپ کے لیے یہ سب کیا ہے میں نے۔ شاہویر نے الجھ کر دیکھا۔ کیوں؟ انوشے نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ شاہویر نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو یا ایسے ہی کہہ رہی ہو؟ یہ سن کر انوشے کو غصہ آ گیا۔ اس نے رخ موڑ کر کہا، آپ کو تو میری کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک شاہویر نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ شاہویر نے انوشے کے چہرے پر جھکی بالوں کی لٹوں کو آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے کیا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تم سے بچپن سے محبت کرتا آیا ہوں، لیکن تمہارے نخرے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے ہر وقت تنگ کرتی تھی تم۔ اب دیکھنا میں تم سے کیسا بدلہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہویر نے اپنے لب انوشے کے لبوں پہ رکھ دیے۔ کافی دیر تک وہ لمحہ ٹھہرا رہا۔ انوشے نے ہچکچاتے ہوئے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہویر کے شدت بھرے لمس نے اسے دور نہیں ہونے دیا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہی رہ گئی۔ شاہویر اور انوشے کے درمیان وہ لمحہ جیسے وقت کے بہاؤ سے الگ ہو گیا۔ شاہویر نے آہستگی سے انوشے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور شدت چھلک رہی تھی۔ انوشے کی دھڑکتی ہوئی سانسیں اور ہلکی سی شرمگی مسکان نے شاہویر کے دل کو مزید گرم کر دیا۔ شاہویر نے آہستگی سے انوشے کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے گالوں کو اپنے ہلکے لمس سے چھوا اور پھر اپنے لبوں کو آہستگی سے انوشے کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ ہر بوسہ خاموش قسم کی قسم کی طرح محسوس ہوتا، جس میں صرف محبت، چاہت اور جذبہ شامل تھا۔ انوشے بھی اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول نہ کر پائے۔ اس نے شاہویر کی محبت اور شدت کو محسوس کرتے ہوئے خود کو اس کے قریب کر لیا۔ شاہویر کے ہاتھوں کی نرمی اور نظر کی محبت نے انوشے کو مکمل طور پر اپنے سپرد کر دیا۔ اس نے آہستگی سے انوشے کی کمر کو اپنے قریب کیا اور انوشے نے بھی بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں ان کے چہرے قریب قریب تھے۔ ہر لمحہ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شاہویر کی دھیرج اور شدت بھرے لمس نے انوشے کے دل کو گرم کر دیا اور دونوں اپنی محبت کی گہرائی میں کھوسے گئے، جیسے دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے اس لمحے کو متاثر نہ کر سکتی ہو۔ صبح ہوئی تو انوشے کی آنکھ کھلی تو وہ شاہویر کی باہوں میں تھی۔ انوشے کے جاگنے سے شاہویر بھی جاگ گیا۔ وہ اب تک ساتھ سوئے تھے۔ انوشے نے نرم لہجے میں کہا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شاہویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں پوچھو۔ انوشے نے ہلکی شرمندگی کے ساتھ کہا، جب آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس کے گھر سے نکل رہی ہوں تو کیا آپ کو جلن ہوئی تھی؟ شاہویر یہ سن کر ہنس پڑا اور فوراً اس کے قریب آ گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، میرا دل چاہا تھا کہ میں اسے اسی وقت مار ڈالوں، لیکن پھر سوچا کہ تم اس کے ساتھ خوش ہو تو تمہاری خوشی مجھے پہلے عزیز ہے۔ لیکن یقین کرو انوشے، میں تمہاری شادی ہرگز کسی اور سے نہیں ہونے دیتا۔ یہ کہہ کر شاہویر نے دوبارہ اپنے لب انوشے کے لبوں پہ رکھ دیے۔ شاہویر صبح اٹھا، تازگی محسوس کی، آرام سے ناشتہ کیا اور پھر اب دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی دوران انوشے کو یونیورسٹی کی ایک دوست کی کال آئی، جس نے اسے کافی شاپ پر بلانے کی دعوت دی۔ انوشے نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ خوش دلی کے ساتھ کافی شاپ کی طرف نکل گئی، لیکن راستے میں اچانک ایک گاڑی رک گئی اور کچھ لوگ زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ انوشے حیران اور خوفزدہ تھی، لیکن اس کی کوشش کے باوجود وہ بے ہوش ہو گئی اور اسے ایک کرسی سے باندھ دیا گیا۔ شام کے وقت جب شاہویر گھر واپس آیا تو ماحول غیر معمولی طور پہ پرسکون نہیں تھا۔ سب پریشان تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ انوشے کہاں گئی۔ اس کا فون مسلسل بند یا غیر دستیاب تھا اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ شاہویر کے چہرے پہ فکر اور تشویش واضح تھی۔ اس نے فوراً اپنے قدم تیز کیے اور اپنی گلی کی CCTV چیک کرنے کے لیے دوڑ لگا دی، تاکہ وہ ایک لمحے میں یہ جان سکے کہ انوشے کے ساتھ کیا ہوا۔ شاہویر نے CCTV فوٹیج باریکی سے دیکھی تو منظر واضح تھا کہ دو آدمی زبردستی انوشے کو گھیر کر گاڑی میں دھکیل رہے تھے۔ اس منظر نے اس کے دل میں غصے اور بے چینی کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ لمحہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گزر گیا۔ ہر حرکت، ہر جھٹکا، ہر خوف زدہ انداز اسے ذاتی طور پہ محسوس ہو رہا تھا۔ شاہویر نے فوراً گاڑی کی نمبر پلیٹ نوٹ کی اور اپنے قریبی رابطوں کے ذریعے فوراً پتہ لگوا لیا کہ یہ گاڑی اس وقت کس جگہ رکی تھی۔ جب لوکیشن کا پتہ چل گیا تو شاہویر نے فوراً ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی فوراً سٹارٹ کرو اور ہر ممکن حد تک تیز چلاؤ۔ اس نے اپنی آنکھوں میں پختہ ارادہ لیے کہا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، جس نے بھی میری انوشے کو چھینا ہے وہ اپنی جان سے جا ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور روانہ ہو گیا۔ ہر لمحہ اس کے دل میں ہلکی ہلکی بے چینی اور شدید عزم کے جذبات تھے۔ گھر میں سب لوگ پریشان اور گھبراہٹ میں تھے،
لیکن دل کی گہرائی میں امید کی ایک کرن تھی کہ شاہویر جلد ہی انوشے کو سلامت واپس لے آئے گا۔ انوشے جب ہوش میں آئی تو اس کے سامنے کبیر بیٹھا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، دیکھو انو، بدلہ لے لیا میں نے، اب تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہارے ساتھ، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کبیر یہ کہتے ہوئے قریب آیا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے زور سے اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیا۔ کبیر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ وہ ڈنڈا مارنے والا شاہویر تھا۔ شاہویر کا غصہ آتش فشاں کی طرح ابل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کبیر کو گولی مار دے، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ شاہویر نے کبیر کو قابو کیا، اسے باندھا اور فوراً پولیس کو بلایا۔ بعد میں کبیر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ کبیر کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد شاہویر فوراً انوشے کے پاس آیا۔ اس نے زور سے بندھی رسیوں کو کھولا اور انوشے کو گلے لگا لیا۔ اس کی آواز میں حفاظت تھی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی سانسیں آہستہ آہستہ سیدھی ہو رہی تھیں۔ وہ شاہویر کی گود میں سرک کے رونے لگی۔ پھر دونوں گھر روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کے سب لوگ باہر کھڑے تھے۔ سب نے انوشے کو پیار سے گھیر دیا اور دل سے دعا دی۔ شاہویر فوراً انوشے کو اٹھا کر کمرے میں لایا، نرم انداز سے بستر پہ لٹا دیا اور گھر میں موجود کسی نے دوا لا کر دی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انوشے نے مدھم سی آواز میں سر ہلایا اور شاہویر کی مہر و حفاظت میں سکون محسوس کیا۔ شاہویر نے اسے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ اگلے دن شاہویر نے انوشے کو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا، جو کہ عمرے کی ٹکٹیں تھیں۔ انوشے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے شاہویر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ پورا گھرانہ عمرے کے لیے روانہ ہونے کی تیاری میں مصروف تھا۔ ہر کوئی خوش اور پرجوش تھا۔ سب کی مسکراہٹیں چمک رہی تھیں۔ ایک ہفتے کے اندر ان کا ویزا بھی لگنے والا تھا اور سب کے دل میں ایک امید اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کہ جلد ہی وہ یہ مقدس سفر شروع کریں گے۔ تیاریاں کرتے کرتے دن گزر گئے اور وہ لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ کافی سفر کے بعد اب وہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ شاہویر اور انوشے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ سکون اور روحانیت کا ماحول ہر طرف محسوس ہو رہا تھا۔ انوشے نرم انداز سے شاہویر کے کاندھے پہ اپنا سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دل کی گہرائی سے دعا کر رہی تھی۔ سامنے خانہ کعبہ کی عظمت اور پاکیزگی نے اس کے دل کو سکون دیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، شاہویر، اللہ کا شکر ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، تمہارے بغیر یہ لمحہ ادھورا ہوتا۔ شاہویر نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے سر ہلکا سا جھکایا اور کہا، انو، تمہاری خوشی اور سکون میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہمیشہ تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انوشے نے مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، یہ دعا ہے میری اور مجھے یقین ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ شاہویر نے آہستگی سے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا اور بولا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا انو، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لمحہ مکمل خاموشی اور سکون سے بھرپور تھا، جیسے وقت نے اپنا بہاؤ روک دیا ہو اور صرف یہ دونوں اور اللہ کا شکر باقی رہ گیا ہو۔ والسلام۔